ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ درود شریف پڑھنے والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ جل جلالہ و من والوں کا ہم سب پر بہت بڑا احسان اور فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی مبارک رات، رمضان المبارک کا مہینہ، لیلۃ القدر کی رات اللہ نے ہم سب کو اجتماع فرمایا۔ اللہ نے اپنے دین کی نسبت پہ ہماری ملاقات کروائی۔ ایک بات تو آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں اور کوئی مفتی نہیں ہوں، کوئی حافظ بھی نہیں ہوں۔ آپ لوگوں کی طرح ایک عام مسلمان ہوں، ایک ایمان والا آپ کا بھائی ہوں۔ تقریر اور بیان یہ میرا کام نہیں ہے۔ تقریر اور بیان علماء اکرام کا کام ہے۔ وہ عالم ہے، قرآن کے جاننے والے ہیں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں۔ میں تو اللہ کے راستے میں چلتے پھرتے کچھ باتیں بڑوں سے سنی ہیں، سیکھی ہے، بس اسی کو دہراتا ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ بس یہ مذاکرہ ہے، ایک ڈسکشن ہے، کہنا سننا ہے۔ کیونکہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ ہاں، اور وہ مکتب عشق کے انداز نرالے دیکھے، چھٹی اسے نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ تو موت تک کے جو ہے ایمان والوں کو چھٹی نہیں ہے، سبق سننا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے اور لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ تو کیا ہوگا کہ ہمارے ایمان کے اندر طاقت پیدا ہوگی۔ اسی کا نام ہے دعوت و تبلیغ۔ دعوت و تبلیغ سے ہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایمان والا اللہ کی بڑائی کو اتنا بولے اور اتنا سنے تاکہ اس کے اندر جو ہے یہ بات پیدا ہو جائے کہ وہ بات اس کو اللہ کے حکم پر کھڑا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی اس کا مذاکرہ اتنا کرنا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ طریقے ہماری زندگیوں میں آ جائیں عملی طور پر۔ اور جب یہ ہوگا تو اللہ پاک ہم کو دنیا کے لیے نمونہ بنائے گا۔ ہر ایک کے دلوں میں، ہمارے لیے ساری مخلوق کے دلوں میں اللہ پاک محبت پیدا کرے گا۔ اللہ عزت کی بلندیوں پر پہنچائے گا، کامیابیوں کی بلندیوں پر پہنچائے گا۔ اللہ پاک برکتوں کے دہانوں کو کھول دے گا، کیونکہ یہ جو دو چیزیں ہیں نا، اللہ کے حکم اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، فرمایا یہ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اور دین جس کی زندگی میں ہوگا وہ کامیاب ہو جائے گا، دونوں جہاں میں، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کیونکہ دین پر اللہ نے تمام وعدے کیے ہیں، تمام وعدے جو اللہ کے وہ دین پر ہیں۔ تو یہ دو چیزوں کا نام دین ہے۔ اللہ کے حکموں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے پورا کرنے کا نام دین ہے۔ اور دین جس کی زندگی میں ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس کو ہم دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ سچے، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے نبی سچے، اللہ کے نبی کا وعدہ سچا۔
دعوت و تبلیغ کی محنت سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو یہ بات سمجھائے کہ کامیابی دین میں ہے. اس کے لیے اپنا جان لگانا ہے، اپنا مال لگانا ہے، اپنے وقت کو لگانا ہے، اپنے جذبات کو لگانا ہے، اپنی چاہتوں کو لگانا ہے، اپنی ساری نعمتیں جو اللہ نے عطا فرمائی ہیں اس کو لگانا ہے. لگانا کیا بلکہ جھونک دینا ہے. اپنے جذبات ایسے بن جائیں، اپنا اندر ایسا بن جائے کہ ہم اللہ کے دین کے تقاضوں کے اوپر اپنا سب کچھ جھونکنے والے بن جائیں. جو صحابہ نے کیا تھا وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے تو امت میں چل پھر کر کے اس بات کو سمجھانا ہے. اور میں یہاں بیٹھا ہوں اسی لیے بیٹھا ہوں، میں بھی سمجھانے کے لیے بیٹھا ہوں. اچھا سمجھانا کیوں ہے؟ سمجھانا کیوں ہے؟ بڑے کہتے ہیں کہ چل پھر کر کے اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ اتنا سمجھاؤ کہ اپنی سمجھ میں آ جائے. اپنی سمجھ میں سمجھانے والے کو پہلے سمجھ میں آتا ہے. اپنا سبق جو سنائے گا اس کو سبق یاد ہوگا. جو سبق سنائے گئی اس کو سبق کیسے یاد ہوگا یاد. سمجھانے والے کا دل، سمجھانے والے کا دماغ، سمجھانے والے کا کان، سمجھانے والا جو ہے اس کے قریب ہے. میرا کان، میرا دماغ، میرا دل، میری زبان یہ میرے قریب ہے، آپ لوگ کا دور ہے. دیکھنے والا دیکھے گا بولے بھائی آیا کوئی فلم اسٹار تھا، پہلے دعوت کی محنت میں لگ گیا، اب یہ جو ہے بڑا جو ہے استاد بن گیا، اب لوگوں کو سمجھا رہا ہے. لیکن در حقیقت کیا ہے کہ وہ سمجھا نہیں رہا ہے بلکہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سب سے بڑا محتاج ہے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ممبر اور محراب کے پاس بٹھایا. ورنہ ہم ایسی زندگی میں تھے، ایسے گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے کہ مسجد میں جوتے چپل رکھنے کی جگہ وہاں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں تھے. یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کے نبی کی دعائیں ہیں. ہاں اللہ کے نبی کی دعائیں ہم سب کے لیے. اس کے توفیل میں اللہ نے یہ دعوت کی مبارک محنت اس امت کو دی. ہم جیسے گنہگاروں کو، بدکاروں کو، سیاہ کاروں کو اللہ نے یہ محنت دی جس کی بدولت ہم جیسے لوگ یہاں پر بیٹھے. تو سمجھانا ہے امت کو کہ دین زندگی میں آ جائے. اللہ نے کامیابی دین میں رکھی ہے. ہاں ایمان کی محنت کرنا ہے، ایمان کو بنانا ہے، ایمان کو بڑھانا ہے اور ایمان کو بچا کر لے جانا ہے. کیونکہ اللہ پاک نے ایمان کے بچا کر لانے پر وعدہ کیا ہے. اور کتنا ایمان، کتنا ایمان، کہا کہ ذرہ برابر. ذرہ اس کو کہتے ہیں جس کی کوئی تقسیم نہیں ہوتی، جس کو ڈیوائڈ نہیں کیا جا سکتا، اس کو ذرہ کہتے ہیں. اللہ کہہ رہے کہ جو ذرہ برابر بچا کر لاوے گا اس کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرماؤں گا. اللہ اکبر. ہمارے پاس وہ ذرہ بھی ہے یا نہیں وہ اللہ ہی کو معلوم ہے. وہ تو میدان محشر میں معلوم پڑے گا کہ کس کے پاس ایمان ہے اور کس کے پاس نہیں ہے. آج ہم سارے دھوکے میں پڑے ہوئے، ہاں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، ہم لوگ نبی کے طریقے کو چھوڑ رہے ہیں، لیکن ہم جو اس میں اطمینان میں ہیں، مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں. یہ تو موت کے وقت پر چلے گا کہ زبان پر کلمہ آئے گا کہ نہیں آئے گا. شیطان نے مطمئن کر دیا. ایمان کے تعلق سے ہر ایمان والے کو فخر میں مبتلا کر دیا. ہر ایک ایمان والا فخر میں مبتلا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو جنت میں جاؤں گا، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، چاہے اللہ کے حکم توڑیں، چاہے گناہ کریں، چاہے نبی کے طریقے کے خلاف زندگی بسر کریں، من چاہی زندگی بسر کرتے ہوئے فخر میں مبتلا ہے. جبکہ اللہ پاک نے ایمان فخر میں مبتلا ہونے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے ایمان فکر میں مبتلا ہونے کے لیے دیا. ایمان کا مل جانا فخر کی بات نہیں ہے بلکہ ایمان کا مل جانا فکر کی بات ہے کہ یہ ایمان بچ جائے. یہ ایمان کی حفاظت کیسے کرے؟
یہ ایمان کو کیسے بنائیں، یہ ایمان کو کیسے بڑھائیں؟ ہاں، صحابہ کی پوری زندگی ہم اٹھا کر کے دیکھیں گے تو ہم کو پتہ چلے کہ ایک صحابی بھی اپنے ایمان کے تعلق سے مطمئن نہیں تھا۔ ایک صحابی ہمیشہ فکر مند۔ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ حضرت شیخ نے کتاب میں لکھا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں۔ ایک دفعہ جو ہے بیٹھے ہیں، اچانک چیخ کر پکار کر کے دوڑنے لگے، نافق حنظلہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ راستے میں ملاقات کی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا کہ کیا بات ہے، کہا کیا ہوا؟ پہلے میں تو منافق ہو گیا۔ کہنے لگے سبحان اللہ، کیا بات کر رہے ہو، یہ کیا کہہ رہے ہو؟ بولے ہاں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتا ہوں، آپ کی صحبت میں رہتا ہوں، آپ کے ساتھ رہتا ہوں، ایمان کی کیفیت الگ ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم دونوں سامنے ہیں۔ لیکن جب گھر جاتا ہوں، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہوں، جھگڑے میں دنیا میں پھنستا ہوں، تو وہ کیفیت چلی جاتی ہے۔ کیفیت کے بدل جانے پر اپنے آپ کو منافق کہہ رہے ہیں کہ میں تو منافق ہو گیا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے صحابی ہے کہ سارے نبیوں کے بعد، 1.25 نبیوں کے بعد میں اگر کسی کا مرتبہ اور مقام ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے صحابی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے، اللہ کے نبی کے سب سے قریبی اور چہیتے دوست۔ تو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے یار یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، میرا بھی یہی معاملہ ہے، چلو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، تشریف لے جا کر کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی کی بات ایسی ہے، ایسا کا ماجرا ایسا ہے کہ آپ کے ساتھ رہتے تو ایمان کی کیفیت الگ رہتی ہے، بھرکیٹ میں جاتے ہیں، جھگڑے میں پڑتے ہیں، دنیا میں پھنستے ہیں تو وہ کیفیت چلی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ ایسا ہوگا، جب میرے ساتھ رہو گے تو ایمان کی کیفیت الگ رہے گی، اور جب گھر میں جاؤ گے، کاروبار میں جاؤ گے تو ایمان کی کیفیت بدل جائے گی۔ اگر وہی کیفیت جو میری موجودگی، میری مجلس اور میرے ساتھ رہتی ہے ہمیشہ رہنے لگے تو فرشتے تم سے بستروں میں اور راہوں میں مسافر کریں گے۔ وہ کیفیت اگر ہمیشہ رہی تو فرشتے بستروں میں مسافر کریں گے، لیکن وہ کیفیت بنے گی، کہا گاہے گاہے، دھیرے دھیرے۔ اتنے بڑے صحابی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا، نبیوں کے بعد میں سب سے پہلا مقام، اتنے بڑے صحابی ایمان کی کیفیت بدلنے میں پریشان ہیں، فکر مند، اللہ کے نبی سے جا کے عرض کر رہے ہیں۔ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہمارا کیا، ہمارے ایمان کا کیا، موت کے وقت زبان میں کلمہ آئے گا نہیں آئے گا؟ ہمارے دین کے بارے میں ہم نے کبھی فکر کی؟ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ آج اللہ نے دعوت کی محنت چلائی تو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، گشت ہوتے ہیں، ملاقاتوں کے اندر ایک دوسرے سے ایمان یقین کی بات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان کی بات کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دے گا۔ آج ہم بیٹھے ہیں، ہم ایمان یقین کی بات کر رہے ہیں، آخرت کی بات کر رہے ہیں، دین کی بات کر رہے ہیں، ورنہ دنیا میں کون کرتا ہے؟ دنیا میں جاؤ تو وہی ایران کی قرآن کی، کس کو دینا ہے، کس کو لینا ہے، کتنا کمایا، کتنا گوایا، روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، یہی مقصد بنا ہوا ہے۔ روٹی کپڑا اور مکان، بیوی بچے اور دکان، بس اسی میں دنیا چل رہی ہے۔ کوئی نہیں کرتا، کہیں نہیں کرتا۔ شادی بیاہ میں جاؤ تو وہاں الگ ماحول، کاروبار میں جاؤ تو وہاں الگ ماحول، دوستوں میں بیٹھو تو وہاں الگ ماحول۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے دعوت کی محنت چلائی، جس کے اندر ساتھی ملتے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، 3 دن 40 دن یہی مذاکرہ، یہی بات، یہی فکر، پھر آدمی کی زندگی کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تبلیغ میں رہو تو تبدیل ہو جاؤ گے۔ تبلیغ میں لگنے کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ کا مطلب ہی تبدیل ہونا ہے۔
کہ تبلیغ میں لگے اور تبدیل ہو گئی زندگی، کہ پہلے کیا تھا اب کیا ہو گیا. تو یہ فکر، یہ محنت، اللہ مگر ذرہ برابر ایمان کو بچا کر لانے پر اللہ نے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا وعدہ کیا. 10 گنا بڑی جنت سنو تو ایسا لگتا ہے کہ کیونکہ دنیا ہمارے لیے بہت بڑی ہے، تقریباً اور غالباً 26,000 کلومیٹر کا ڈائی میٹر ہے دنیا کا، اتنی بڑی دنیا ہے. اللہ پاک ذرہ برابر کے اوپر ایک ایمان والے کو 10 گنا بڑی جنت دے گا. 10 times bigger than this world. ایک دن میں کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک سائنس کی بک تھی، انسائکلوپیڈیا. تو میں نے اس کو ایسے دیکھنے لگا تو اس کے اندر میں نے دیکھا کیا سائنٹسٹ لوگوں نے جو کتاب لکھی ہے اور بنائی ہے، تو سائنٹسٹ لوگوں نے تحقیق کی تو گیلیکسی کے اندر اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے پلانٹس بنائے ہیں، اتنے بڑے بڑے پلانٹس اور سٹارز موجود ہیں، ستارے، جو اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑے، اس دنیا سے لاکھوں گنا بڑے. اور خود سورج جو ہے سورج اس دنیا سے کئی لاکھ گنا بڑا. اور اس میں لکھا ہوا ہے بٹوین آل بگ پلانٹس اینڈ اسٹار the value of this earth is just like a dot. It's just like a dot. تمام سیاروں اور ستاروں کے درمیان، پلانٹس کے درمیان اس دنیا کی حیثیت ایک نقطے کی مانند ہے، جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا ہماری نگاہ میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اب اندازہ لگائیے آپ، اللہ نے 1400 سال پہلے بتلا دیا، یہ سائنسدانوں نے ابھی تحقیق کی اور ابھی پتہ لگایا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت ایک نقطے کی مانند. اب مچھر کتنا اس کا پر کتنا، نقطہ ہی ہم. تو اللہ پاک ایک ایمان والے کو 10 نقطے، گویا ایک ایمان والے کو اللہ 10 نقطے دے دے گا، 10 نقطے. اب یہ سوچنا ہے کہ جن کا ایمان پہاڑوں جیسا، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ، ان کا ایمان پہاڑوں جیسا، تو ان کو کیسی جنت ملے گی؟ ذرہ والے کو اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت، تو پہاڑوں والوں کے لیے اس کی بھی میں آپ کو ایک مثال بتا دیتا ہوں. ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام، اللہ کے بہت بڑے فرشتے، سب سے بڑی مخلوق، اللہ کی سب سے بڑی مخلوق جبرائیل امین، 4 بڑے بڑے فرشتے ہیں جن میں سب سے بڑے فرشتے جبرائیل علیہ السلام ہیں. تو کہتے ہیں کہ تحت الثری میں کھڑے ہو جائے تو عرش معلیٰ پر ان کا سر ہوتا ہے. تحت الثری کدھر ہے؟ 7ویں زمین. جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ویسے اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں، اور ہر زمین سے ایک زمین سے دوسری زمین کا فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ ہے. اور اس زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو سائنس پر بہت زیادہ یقین ہے نا، ہم سب بچے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں، نوجوان پڑھے لکھے بچے ہیں. تو سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر ایک ہوائی جہاز یا ایک راکٹ آسمان کی طرف چھوڑے اور اس کی رفتار جو ہے وہ روشنی کی رفتار سے، روشنی کی رفتار کہتے ہیں لائٹ سپیڈ. لائٹ سپیڈ از دا فاسٹسٹ سپیڈ ان دس ورلڈ. روشنی کی رفتار سب سے تیز رفتار ہے. آپ نے یہاں پہ سوئچ آن کیا، میلوں دور لائٹ جل جائے گی، بلب جل جائے گا، ٹیوب لائٹ جل جائے گی، فین آن ہو جائے گا، میلوں دور. سیکنڈز کے اندر کئی مائل ٹریول کرتی ہے، سیکنڈز میں. آپ نے ایک بولا وہ میلوں دور چلے گی. اس رفتار سے اگر ایک ہوائی جہاز آسمان کی طرف چھوڑا جائے اور وہ ہوائی جہاز یا راکٹ 100 کروڑ سال تک چلتا رہے، کتنا؟ 1 ارب. 100 کروڑ کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ 1 ارب سال تک چلتا رہے، تب بھی پہلے آسمان پر نہیں پہنچ سکتا. یہ سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں یہ آسمان، زمین سے لے کے آسمان کی دوری، اتنی ہی دوری پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی اور دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی،
تیسرے سے چوتھے، چوتھے سے پانچویں، پانچویں سے چھٹے اور چھٹے سے ساتویں، اور ساتویں کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اس کی بھی دوری اتنی ہے۔ وہی حال زمین کا ہے، ایک زمین سے دوسری زمین کی دوری اتنی ہے جتنی ایک آسمان سے دوسرے آسمان۔ اس طرح سے 7 زمینیں ہیں، تو سب سے نیچے کا جو حصہ ہے اس کو تحت الثری کہتے ہیں، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام اگر کھڑے ہو جائے تو عرش معلیٰ پر ان کا سر ہوگا۔ 600 بازو ہے، 600 پر ہے، 600 ونگز۔ 2 کو کھول دیں گے تو پوری دنیا مشرق سے لے کے مغرب تک کے ڈھک جائے گی۔ جیسے چھتری کو کھول دیا تو کیسے ہو جاتا ہے، ویسے وہ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں، اے بار تعالیٰ میں تیری جنت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں کیا دیکھنا چاہتا ہوں؟ ارے بولو نا، تھوڑا سا قریب آ جاؤ نا بھائی، وہ جگہ خالی کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ صحابہ کی ترتیب تھی مل کے بیٹھتے تھے، اگر چادر ڈال دینا تو جھولنی آ گئی، ہاں، اور بیچ میں اگر جگہ جہاں خالی رہتی ہے نا وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے اور وسوسے پہنے گا، آ جاؤ تھوڑا سا قریب آ جاؤ، بالکل ایسا۔ ہم لوگ ایک بہت قیمتی مجلس میں بیٹھے، ہمارے ریاض میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے، پرسوں بڑی فضیلت بتائے مجلس کی، بڑا خوشی ہوئی سن کر کے کہ اللہ تعالیٰ اس کا یقین عطا فرمائے، ہاں، کہ فرشتے کس طرح گھیرتے ہیں، پھر فرشتے کیسے اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے کارگزاری سناتے ہیں، اور اللہ کو سب معلوم ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ کو کارگزاری سننا بڑا اچھا لگتا ہے۔ تو پھر کارگزاری سناتے تو بتاتے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ تم گواہ رہنا، میں نے ایسی مجلس میں بیٹھنے والوں کی مغفرت فرما دی۔ آج کیوں ہم سب کر رہے بھائی؟ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، سب روزے رکھ رہے ہیں نا۔ روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، الگ سوکھ جاتا ہے آدمی کا، اور گرمیوں کا روزہ تو اور بھی بھاری۔ تو کیوں کر رہے، کیوں سارے روزہ رکھ رہے، کیوں نماز پڑھ رہے، کیوں تلاوت کر رہے، کیوں جو ہے تہجد پڑھ رہے، کیوں رات شب گزاری کر رہے، کیوں تراویح پڑھ رہے، کیوں بھائی؟ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہے نا، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہماری مغفرت کر دے۔ اللہ نے اگر ہماری مغفرت کر دی، اللہ ہم سے راضی ہو گیا، تو جنت ہماری، جنت ہماری۔ اگر اللہ مغفرت نہ کرے اور اللہ پاک ہم سے راضی نہ ہو تو سب ضائع ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والوں کی میں مغفرت کر دیتا ہوں، تم گواہ رہنا، میں نے مغفرت کر دی، اللہ کہتا ہے میں نے مغفرت کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، یہ مغفرت کے لیے، اس کے لیے آدمی جدوجہد کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، سارا اللہ کی رضا۔ صحابہ نے سب کچھ کیا اللہ کی رضا کے لیے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ نہ ہم نے جنت کے شوق میں کیا، نہ جہنم کے خوف میں کیا، اے اللہ ہم نے جو کچھ کیا آپ کی رضا کے لیے کیا۔ اللہ نے رضا کا پروانہ دیا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضوان، تم مجھ سے راضی میں تم سے راضی، جاؤ چھٹی۔ تو ہم کو جو بھی عمل کرنا ہے وہ اس نیت سے کرنا ہے کہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ ہماری مغفرت کر دے، اللہ ہم کو ہدایت دے دے، اس نیت سے ہر عمل کرنا ہے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ مجھے تیری جنت دیکھنی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جبرائیل تم میری جنت نہیں دیکھ سکتے، نہیں اللہ مجھے دیکھنی ہے۔ کہا نہیں جبرائیل تم نہیں دیکھ سکتے، تو بڑے لاڈلے ہیں نا اللہ کے، تو کہنے لگے اللہ مجھے دیکھنی ہے، بہت ضد کی۔ تو اللہ نے کہا جا دیکھو۔ تو کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام 600 پروں کی طاقت سے جنت دیکھنے کے لیے اڑنے لگے، 600 پروں کی طاقت سے اڑنے لگے، اڑ رہے ہیں، جنت دیکھ رہے، تھک کر کے گر گئے، 600 پر جڑ گئے، پورے 600 پر جھڑ گئے۔ اللہ نے دوبارہ عطا فرمایا، دوبارہ عطا فرمایا، پھر اڑے، پھر دیکھ رہے، دیکھتے پھر تھک کر گر گئے، پھر اللہ نے 7 پر عطا فرمایا، تیسری بار اڑے۔ اس طرح کہتے روایت میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ اڑے اور کئی مرتبہ گرے، آخر میں ہار گئے۔ کہا کہ اللہ واقعی میں آپ نے سچ کہا، میرے اندر وہ طاقت نہیں، میں آپ کی جنت نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ یہ تو بتلا کہ میں نے کتنی جنت دیکھی،
میں نے کتنی جنت دیکھی. اللہ جل جلالہ و عما نوالہ نے فرمایا اے جبرائیل کل قیامت میں اپنے ابو بکر کو جو محل عطا فرماؤں گا تم نے اس کا باغیچہ بھی نہیں دیکھا. کل قیامت میں اپنے ابو بکر کو جو محل عطا فرماؤں گا تم نے اس کا باغیچہ بھی نہیں دیکھا. یہ کس کے لیے؟ یہ پہاڑوں والے ایمان کے والے کے لیے، جن کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا ان کے لیے. ہم کو تو اتنی فکر کرنا ہے کہ بھائی ذرہ بچ جائے، ذرہ بچ جائے. اس کے لیے مذاکرے، یہ محنت، یہ 3 دن، یہ 40 دن، یہ 4 مہینے، یہ ساری جد و جہد اسی لیے کہ موت کے وقت میں کلمہ زبان پہ آ جائے کہ جا رہے ہیں دنیا سے اور رو رہے ہیں گھر والے، لب پہ ہو میرے مولا لا الہ الا اللہ. یہ فکر کی کبھی ہم نے؟ کبھی سوچا بیٹھ کے اکیلے میں تنہائی میں؟ ہم ساری فکریں کر رہے ہیں، ہاں ساری فکریں کر رہے ہیں، میری بیوی کا کیا، میرے بچوں کا کیا، میرے اس کا کیا، میرے اس کا کیا، میرے کاروبار کا کیا، میرے دھندے کا، سب فکریں ہو رہی. لیکن کبھی کوئی بیٹھ کر کے کبھی سوچتا ہے اس بارے میں یار میرے ایمان کا کیا، میری موت کا کیا، میرے قبر کا کیا، میرے میدان معیشت کا کیا، میری آخرت کا کیا؟ یہ فکر کے لیے اللہ نے پیدا کیا، فخر میں نہیں، فخر کے لیے نہیں پیدا کیا اللہ نے. یہ تو اللہ کا فضل ہے بھائی، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے عبدالجبار عبدالستار کے گھر پیدا کیا. ورنہ اللہ پاک رام شام گھم شام ٹام ڈک اینڈ ہیری کے گھر پیدا کر دیتے تو کیا کر لیتے تھے؟ ہم نے کوئی درخواست کی تھی؟ ہم نے کوئی التجا کی تھی؟ ہم نے کوئی خط لکھا تھا کہ اللہ مجھے مسلمان کے گھر پیدا کرنا؟ یہ تو اللہ کا فضل کہ اللہ نے ہم کو ایمان والے کے گھر پیدا کیا. پیدا ہوئے آنکھ کھلی دیکھا تو عبدالجبار عبدالستار کے گھر. رام شام گھن شام ٹام ڈک اینڈ ہیری کے گھر اللہ پیدا کرتا تو کیا کرتے؟ کیا کرتے؟ آج کس ناپاکی کی زندگی ہوتی، کہاں پہ کیا کر رہے ہوتے، کس چیز کی پوجا اور پرستش کر رہے ہوتے، کس کی عبادت کر رہے ہوتے، کیسے ناپاکی میں گھوم رہے ہوتے. یہ تو اللہ نے مان دیا، اللہ نے مسلمان بنایا کہ اللہ کے گھر میں آج اتنی بڑی رات میں، اتنے بڑے مبارک مہینے میں ہم بیٹھے. تو یہ فکر دلائی جائے، یہ فکر دلائی ہر ایک کو داڑھی چھوٹی میں آتی. اللہ کا فضل نہیں تو کیا ہے؟ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو لوگ میرے پاس آئے تھے، آج میں یہاں ہوتا. لوگ آئے، سمجھائے، کئی جھڑکیاں کھائے، کئی دھکے کھائے، نہ جانے کتنی آنکھیں روئی ہوگی، کتنی دعائیں ہوگی، کتنا جان اور مال میرے کو اس راستے میں لانے کے لیے لگایا ہوا لوگوں نے. آج اللہ نے یہاں بیٹھا. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، جب ہماری زندگی میں دین آئے گا اور ہماری زندگی اللہ کے حکموں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ آئے گی تو اللہ نے نمونہ بنائے گا، مثال بنائے گا. لوگ ہم کو دیکھیں گے، ہمارا چلنا ہدایت، ہمارا بولنا ہدایت، ہمارا اٹھنا ہدایت، ہمارا بیٹھنا ہدایت. یہ کب ہوگا؟ جب ہماری زندگی صراط المستقیم پہ آئے گی. ہاں، ہدایت والی زندگی، صراط المستقیم، جس کو ہم مانگتے ہیں نمازوں میں. 5 وقت کی نماز، ایمان کے بعد میں 5 وقت کی نماز فرض، کسی حال میں معاف نہیں، کسی حال میں کسی کو معاف نہیں. اور اس نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض، بغیر سورہ فاتحہ کے نماز ہی نہیں ہوگی. اور اس نماز کے اندر بندہ کیا مانگ رہا ہے؟ کیا مانگ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھے راستے پر صراط المستقیم پہ چلنے کی ہدایت عطا فرما. ہم مانگ رہے اللہ سے. اللہ کو سیدھی زندگی پسند ہے دوستو، ٹیڑھی میڑھی زندگی اللہ کو پسند نہیں. آڑے ٹیڑھے حرکتیں، آڑے ٹیڑھے کام، یہ اللہ کو پسند نہیں. اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور اللہ جب ناراض ہو جاتا ہے تو زندگی پریشان ہو جاتی ہے. آدمی جو آج لوگ ہم پریشان ہیں، آج ہم جو ہے وہ ہر اعتبار سے گراوٹ کی زندگی بسر کر رہے ہیں. پوری دنیا میں سارے مسلمان پریشان ہے، کاروبار میں پریشان، بیوی بچوں کے ساتھ پریشان، روزی میں پریشان، پریشان ہی پریشان ہے. تو اس میں کیا ہے کہ ہمارے اعمال کا دخل ہے، ہمارے اعمال کا دخل ہے کہ جیسے اعمال جا رہے ہیں ویسے فیصلے اتر رہے ہیں.
معراج کی رات میں جب اللہ کے نبی اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو ساتوں آسمان کی سیر کروائی جبرائیل السلام نے، سارے نبیوں سے ملاقات ہوئی اور جنت جہنم سب دیکھا، اور دیکھنے کے بعد میں جب لوٹ رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں، کچھ چیزیں نیچے سے اوپر جا رہی ہے اور کچھ چیزیں اوپر سے نیچے آ رہی ہیں۔ تو پوچھا جبرائیل السلام سے کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو نیچے سے اوپر جا رہا ہے آپ کی امت کے اعمال ہے، اور جو اوپر سے نیچے آ رہے ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں۔ اب ہر آدمی اپنے گریبان میں خود جھانکے، اپنے آپ کو ٹیسٹر لگاوے اور ٹیسٹ کرے کہ بھائی میں نے کیا بھیجا اور کیا آ رہا ہے۔ جو میں نے بھیجا وہی آ رہا ہے۔ اللہ کی ذات بڑی منصف ہے، بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا ہے۔ یار اللہ کی ذات رحیم و کریم ہے، ہاں وہ کسی کے ساتھ میں ناانصافی نہیں کرتا کہ آدمی جو ہے وہ نیک اعمال کر رہا ہو، دین پر چل رہا ہو اور اس کی زندگی بے چین ہو جائے، پریشان ہو جائے۔ اللہ نے تو نیک اعمال اور ساری جو چین اور سکون جو اللہ نے رکھا ہے وہ نیک اعمال کے اوپر رکھا ہے، دین کے اوپر رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم نے دلوں کا اطمینان اور چین اپنے جو ہے ذکر میں رکھا ہے، اور اللہ کا دین اور جتنے اعمال ہے سب اللہ کا ذکر ہے۔ اور آدمی اللہ کا ذکر کرے، اللہ کے دین پہ چلے اور جو ہے وہ پریشان رہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کو جو ہے سیدھی زندگی پسند، سیدھی سادی جو اللہ نے بتایا ایسے چلو، یہ جنت کا راستہ، اس پہ چلو۔ تو مزہ لے کے آدمی پریشان ہو، مزہ لے کے اس کی زندگی کے اندر کوئی برکت نہیں ہو، مزہ لے کے اس کی زندگی کے اندر کوئی رکاوٹیں ہو، شیطان اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ ہاں شیطان قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ آج ہم لوگوں کے اعمال بگڑ گئے، کیونکہ دیکھو کیا ہوتا ہے کہ سارے جو ہے نا حالات آتے ہیں، حالات پریشانیاں، ان تمام حالات کا تعلق جو ہے انسان کے اعمال سے، تمام حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، اور اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے ہے۔ اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے، مثلا آنکھ ہے، آنکھ سے کیا دیکھ رہا ہے؟ کان ہے، کان سے کیا سن رہا ہے؟ زبان ہے، زبان سے کیا بول رہا ہے؟ ہاتھ ہے تو ہاتھ سے کیا عمل کر رہا ہے؟ پیر ہے تو پیر سے کیا عمل کر رہا ہے؟ جتنے بھی پارٹس آف دا باڈی ہے اس سے کیا کر رہا ہے؟ حلال کر رہا ہے کہ حرام کر رہا ہے؟ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے؟ جائز کر رہا ہے کہ ناجائز کر رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہی نا بات ہے؟ ارے بولو نا جی۔ تو تمام اعمال کا تعلق انسان کے جسم کے اعضاء اور جوارح سے، اور تمام جسم کے اعضاء اور جوارح کا تعلق کس سے؟ انسان کے دل سے، قلوب سے، کیونکہ یہ جو ہے نا دل، یہ بادشاہ ہے، سارے اعضاء اور جوارح کا بادشاہ ہے۔ تو جب حالات آدمی پہ آ جائے، پریشانی آ جائے، تو آدمی فوراً اپنے دل کی طرف رخ کرے اور دیکھے کہ میرے دل کا رخ کدھر ہے۔ میرے دل کا رخ اگر مخلوق کی طرف ہے، چیزوں کی طرف ہے، تو سمجھ جائیں کہ پھر جو ہے وہ ناکامی۔ اور اگر یہ دکھ رہا ہے کہ میرے دل کا رخ اللہ کی طرف ہے، عبادت کی طرف ہے، اعمال کی طرف ہے، تو سمجھ لینا کہ پریشانی گئی۔ اگر دنیا کی طرف ہے تو فوراً اس رخ کو اللہ کی طرف کر لے، اعمال کی طرف کر لے، نماز کی طرف، عبادت کی طرف، دعاؤں کی طرف، ذکر کی طرف، دین کی محنت کی طرف۔ حالات اللہ اس کے فضل سے ختم کر دے گا، مٹا دے گا۔ تو اللہ کو جو زندگی چاہیے وہ صراط المستقیم جو تم مانگ رہے ہو، مانگ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو، مانگ کچھ رہے ہو اور کر کچھ رہے ہو۔ مسجد میں آ رہے ہو تو اللہ کے حکم پہ کھڑے ہیں، نبی کے طریقے پہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن مسجد کے باہر جا رہے ہیں تو اللہ کے حکم کو بھی توڑ رہے ہیں، نبی کے طریقے کو بھی چھوڑ رہے ہیں۔ تو یہ غلط زندگی ہے، یہ ٹیڑھی زندگی ہے، یہ سیدھی زندگی نہیں ہے۔ اسی لیے آج لوگ ہم سے بدظن ہیں، لوگ ہم سے پریشان ہیں، لوگ ہم کو گالیاں دے رہے ہیں، لوگ ہم سے نفرتیں کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
تو اللہ کو صراط المستقیم سیدھی زندگی، جب سیدھی زندگی ہوگی تو اللہ ساری مخلوق کے دلوں کے اندر ہمارے لیے محبت کرتا کرے گا، اور جو ہے لوگ ہم کو دیکھیں گے، محبت سے دیکھیں گے، پیار سے دیکھیں گے، اللہ نمونہ بنائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، صحابہ کو بنایا نا نمونہ، کہ قیامت تک کہ ہم صحابہ سے محبت کریں گے اور صحابہ کی عزت اور احترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی، اور ان کے خلاف کوئی بولے گا تو ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ دیا اللہ نے صحابوں کو، یہ اصل عزت ہے، یہ دائمی عزت، ہمیشہ کی عزت۔ اللہ کو سیدھی زندگی چاہیے۔ ایک بادشاہ تھا ہارون رشید، بڑے تقوی والے اور بڑے دیندار بادشاہ، عادل بادشاہ گزرے ہارون رشید۔ تو وہ اپنے محل کی تعمیر کر رہے تھے، محل بنا رہے تھے، تو اس تعمیر میں ایک ایسی لکڑی کی ضرورت پڑی کہ جو بہت سیدھی بھی ہونی چاہیے تھی اور بہت اونچی بھی ہونی چاہیے، سیدھی بھی اور اونچی بھی۔ اب وہ لکڑی نہیں، ایسا پیڑ ہی نہیں مل رہا تھا، تو اس لکڑی کی وجہ سے تعمیر کی کام رک گیا۔ بادشاہ سلامت پریشان ہو گیا، اعلان کیا کہ میں ایسی لکڑی اگر جو لا کر دے گا جو بہت سیدھی بھی ہونی چاہیے اور بہت اونچی بھی ہونی چاہیے تو اس کو فنا فنا انعام دیا جائے گا۔ اب یہ بات پھیل گئی، لوگ اس لکڑی کی تلاش میں لگ گئے۔ اب جنگلوں میں، یہاں وہاں، شہروں میں، ہر جگہ اس لکڑی کی تلاش ہو رہی۔ کئی مہینے گزر گئے، وہ لکڑی ملی تو اطلاع دی گئی، بادشاہ سلامت کو لکڑی مل گئی۔ بادشاہ بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ لے کے آؤ فوراً۔ اب اس لکڑی کو جب لے کر آ رہے تھے تو بہت پبلک اس لکڑی کو دیکھنے کے لیے جمع ہوئی، کیونکہ ایسی کون سی لکڑی تھی کہ جو ہے وہ کام رک گیا بادشاہ کا اور بادشاہ نے انعام رکھا ہے۔ اب لوگ سب جمع ہو گئے، وہ لکڑی کو لے کے آ رہے، لوگ دیکھ رہے، مرد عورت سب راستوں پہ آ گئے، جہاں تک کہ بادشاہ سلامت خود جو ہے محل سے نکل کر کے باہر آئے اس لکڑی کا استقبال کرنا، اس کو دیکھنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں ایک فقیر ہوا کرتے تھے بہلول رحمۃ اللہ علیہ، بہلول مجنون۔ تو بہلول مجنون رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، ایک لکڑی کو لے کر کے آ رہے ہیں اور اس کو دیکھنے کے لیے جو ہے اتنا مجمع، اتنی پبلک، مرد عورت بوڑھے جوان، یہاں تک کہ بادشاہ سلامت
محلے میں پیدا ہوا، جس محلے میں پیدا ہوا ممبئی میں آئے، وہاں بس چھوٹی سی منٹ میں رکے، رات کو کھانا کھا کے ہم ایسی چلو شرکت نہیں کریں گے، تھوڑا باہر جائیں گے، تو گئے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے، تو اس نے دکھایا ایک نوجوان جا رہا تھا، چہرہ ہمارا لباس سنت امامہ بانا ہوا، تو میرے کو بولنے لگا، بولے یار عارف پہچانتا ہے اس کو؟ میں بولا نہیں بھائی میں نے نہیں پہچانا۔ تو بولے تجھے یاد ہے اپنی اسکول کے کلاس میں ایک شراب کا اڈا ہوا کرتا تھا؟ میں بولا ہاں یار شراب کا اڈا ایک تھا، پتہ ہے اپنی اسکول کے بازو میں، تو وہ شراب کا اڈا بولے جو ہے نا وہ قادر بھائی کا تھا۔ اللہ نے اس محلے کے اندر دعوت کی محنت چلایا، اس کی برکت سے وہ شراب کا اڈا بند ہو گیا، وہ قادر بھائی کا انتقال ہو گیا، لیکن بولے اس شراب کھانے کے اندر ایک چھوٹا بچہ تھا جس کا نام شکیل تھا، وہ 10-12 سال کا بچہ لوگوں کو شراب پلاتا تھا، ویٹر تھا، وہ چھوٹا بچہ ہے ویٹر، شراب پلانا، بولے اڈا بند ہو گیا، یہ بچہ جو ہے یہ ناکارہ ہو گیا، نہ اس کے پاس ہنر تھا نہ تو علم تھا، وہ اسی حال میں وہ کچھ نہ کچھ کرتا، وہ نشوں میں مبتلا ہو گیا، ڈرگز لینے لگ گیا، ڈرگز لیتا، کئی گھٹر میں پڑا ہوا رہتا۔ اچھا اس درمیان میں اس کی شادی بھی ہوئی، مہاراشٹر کے کسی علاقے میں اس کی شادی ہو گئی، لیکن وہ ممبئی میں رہنے لگا اور جو ہے چوریاں ماریاں کرتا، پیسے نہیں ہوتے تو چوری کرتا، کچھ کرتا، نشہ کرتا، نشہ کر کے پڑا رہتا۔ اس بات کی اطلاع اس کے بیوی کو ہی پتہ چلا، بیوی کو، کہ میرا شوہر ممبئی کے اندر اس حال میں، تو الحمدللہ وہ بچی جو تھی وہ دعوت و تبلیغ کے گھرانے سے تھی، اس کے ابا، اس کے چاچا، اس کے گھر والے سب دعوت، اور بچی جو ہے نا مستورات کے اندر عورتوں کے اندر اجتماع کرتی تھی، تو اس کو جب پتہ چلا تو وہ ممبئی آئی، آ کر کے اپنے شوہر کو گاؤں لے گئی، بولے وہ چلا گیا، کئی 1 سال گزر گئے، کئی وقت گزر گیا، بولے میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، اچانک آ کے کسی نے بیل بجایا، میں نے دروازہ کھولا، دیکھتا ہوں تو ایک نوجوان کھڑا ہوا ہے، چہرہ مورا، لباس سنت کے مطابق، سر پہ عمامہ، اور ایک دم خوبصورت، کہنے لگا ناصر بھائی مجھے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں میں نہیں پہچانا، بولے میں شکیل، اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے، بولے اللہ نے میرے 4 مہینے لگا دیے، نشہ کرنے والا، چوری کر کے نشہ کر کے گٹر میں پڑے رہنے والا، ایک بچی اس کو لے جاتی ہے، اس کی بیوی جو دعوت کی محنت میں لگی ہے، لے جا کے اس کو اللہ کے راستے میں بھیجتی، زندگی بدل جاتی ہے۔ ایسی کئی مثالیں، کئی واقعات ہمیں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھنا ہے بھائی، تو یہ محنت ہے، یہ محنت کے ذریعے سے یہی چاہا جا رہا ہے کہ ہر ایک ایمان والا اپنے ایمان کی فکر میں لگے، اپنے اعمال کی فکر میں لگے، کیونکہ میرے بھائی ہم کچھ مانے نہ مانے لیکن ہم سب اس بات کو مانتے کہ ایک دن مرنا ہے، مانتے نہیں مانتے؟ ارے بولو نا بھائی، مرنا نہیں مرنا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، موت سے کس کی رشتہ داری ہے، آج ان کی تو کل اپنی باری ہے۔ تو اس بات کو جب ہم مانتے ہیں کہ ہمیں مرنا ہے، تو ابھی کو بات بتاؤ بھائی اپنا کیا جائے گا، کیا جائے گا؟ یہ دنیا جائے گی، یہ چیز جائے گی، پیسہ جائے گا، ڈالر جائے گا، یہ روپیہ جائے گا، کوئی نہیں جائے گا بھائی، تنو تنہا 6x2 کے گڑھے کے اندر ہم کو ڈال دیا جائے گا، ہاں لوگ لے جائیں گے، ہماری اولاد، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار ہم کو لے جائیں گے اور جا کر کے گڑھے میں ڈال دیں گے، پھر اوپر سے مٹی ڈالیں گے، مینا خلقناکم فیہا نعیدکم نخرجکم تارۃ اخری، لے جاؤ، اب تو جانے تیرے اعمال جانے، تو جانے تیرے اعمال جانے، چلے گا چھوڑ، بادشاہ بھی جائے گا اور فقیر بھی جائے گا، بادشاہ اپنے ساتھ تخت و تاج لے کر نہیں جاوے گا اور فقیر اپنے ساتھ میں کٹورا لے کر نہیں جاوے گا، ہر آدمی اپنے ایمان اور اعمال کو لے جائے گا۔ اسی کے لیے یہ محنت ہے کہ ہر آدمی اس محنت میں لگے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اعمال کی فکر کرے، اپنی آخرت کی فکر میں لگ جائے، اللہ دنیا قدموں میں ڈالے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنی زندگی کو بدلیں، موت سے پہلے پہلے، ہاں بڑھاپے سے پہلے پہلے
اس دنیا میں ہر چیز سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں پہ آنی جانی دیکھی، جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ بڑھاپا آ جائے گا تو جائے گا نہیں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ آپ کے پاس میں، تو آپ اپنے بڑھاپے کو نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں، بڑھاپے کو نہیں ہٹا، جوان نہیں ہو سکتی، بڑھاپے کو نہیں ہٹا سکتے۔ جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ جوانی چلی گئی تو آتی نہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہمت کر کرتا ہے کیا، ہمت کر کرتا ہے کیا، دیکھ خدا کرتا ہے کیا، ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، با ادب جی کے دیکھا۔ اور دین ہے نا سراسر ادب کا نام ہے، دین ہی ایک ایسی چیز ہے جو ہم کو ادب سکھاتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی انڈسٹری، کہیں کوئی بھی ادب نہیں سکھاتا، ادب نہیں سکھاتا۔ کہیں بھی ہم کو کوئی والدین کا مرتبہ اور مقام نہیں دکھاتا، کہیں بھی کوئی جو ہے ہم کو ہمارے نبی کا مرتبہ اور مقام نہیں دکھاتا، ہمارے سامنے ایک سچی اور پاکیزہ زندگی کہیں کوئی پیش نہیں کرتا۔ یہ دنیا سکھاتی ہے کہ بھئی کیسے کمانا ہے، کیسے تم ڈاکٹر بنو گے، کیسے تم انجینئر بنو گے، اور کیسے تم سائنٹسٹ بنو گے، کیسے تم کیا بنو گے، ہنر سکھاتا ہے۔ ایک دین ہی ایک چیز ہے جو انسان کو انسانیت سکھاتا ہے، انسان کو انسانیت سکھانے والی چیز ادب ہے، اور جب ادب آتا ہے تو آدمی ترقیوں کی جو ہے بلندیوں پہ پہنچتا ہے۔ ادب، ایک آدمی تھا بہت پریشان، بہت بدحال، بہت غریب، ہر اعتبار سے پریشان تھا، تو پتہ چلا کہ فلاں جنگل میں ایک بزرگ ہے، تو گیا بزرگ کے پاس، جا کر کے بڑی عاجزی سے، بڑے ادب سے، بڑے احترام سے، حضرت میرے لیے دعا کرو، میں وہ بتاؤ میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں، بہت حالات میں ہوں، اس میں ہوں، اس میں ہوں۔ تو حضرت بڑے اللہ والے تھے، نگاہ ڈالے ان پہ اور بولے کہ جا تو جو ہے نا کپڑے کی تجارت کر، اور سبز رنگ کا کپڑا جو ہے وہ جتنا ہو سکتا خرید لے۔ اب یہ آیا، آ کر اس نے ادھر ادھر جھول جھال کیا، ہاتھ پیر مارا، اور سارے سبز رنگ کے کپڑے خرید کے گوڈاؤن میں بھر ڈالا۔ دعا بھی تھی تو اللہ کی مدد آئی، سارا انتظام ہو گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد وقت کے بادشاہ کو جو ہے نا سبز رنگ کے کپڑے کی ضرورت پڑی۔ اب وہ ڈھونڈے تو کسی کے پاس نہیں، اس کے پاس، تو اس نے منہ مانگا، دام مانگا، بادشاہ نے دے دیا، اور یہ کروڑ پتی بن گیا۔ کیا ہو گیا؟ اب تو بھائی گھوڑے پہ آ گیا، گھوڑے پہ آ گیا، اب گھوڑا لے کر کے پہنچا اس کے پاس میں، اللہ والے کے پاس میں، فقیر کے پاس میں، اور کہنے لگا ہے یہ بوڑھے فقیر، اب بتا میں کیا کروں، اب کوئی تجارت بتا۔ بوڑھے فقیر نے ایسے دیکھا، بولے جا تربوز خرید لے، تو پورے تربوز اس نے خرید لیا، پوری پیسے جو تھے وہ کروڑوں روپے ڈال کے تربوز خرید لیا۔ اب ایک تربوز بھی نہیں بکا، پورے سڑ گئے، پھر فقیر بن گیا، آیا روتا بھاگتا ہوئے، تم نے کیا مجھے بتا دیے، یہ کر دیا۔ بولے پہلے جب تو آیا تو ادب سے آیا تھا، اور بعد میں آیا تو بے ادب سے آیا، بعد میں آیا تو بے ادب سے آیا، تو کوئی یہ ملا۔ تو جب آدمی کی زندگی بے ادب ہو جائے گی نا، یعنی یہ دین کو چھوڑ کر کے ساری زندگیاں بے ادب والی زندگی ہیں، تو بے ادب زندگی تو آدمی کنگال ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا، بھکاری ہو جائے گا۔ اور جب ادب میں آئے گا، یعنی دین پہ آئے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے پھر نوازے گا، ایسی برکتوں کے دروازے کھلیں گے، ایسی راحتوں کے اور چین و سکون کے دروازے کھلیں گے کہ آدمی آدمی جو ہے نا سوچ نہیں سکتا ہے۔ تو اس کے لیے بھائی نیتیں کرو کہ انشاءاللہ اب جو زندگی گزر گئی، اب جو زندگی گزرے گی وہ باادب والی زندگی گزرے گی۔ ہر تماشے کر کے دیکھا، یہ تماشا کر کے دیکھ، بے ادب جی کے دیکھا، باادب جی کے دیکھا۔ کریں گے سب انشاءاللہ؟ ہاں، نیت کرتے ہیں کہ آپ جو آگے کی زندگی ایمان کی فکروں کے ساتھ اور دین کی محنت کے ساتھ گزاریں گے۔ ہاں، اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بتاؤ کون کون پہ کرے گا یہ کام؟ ہاتھ اٹھا کر کے بتاؤ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
بتاؤ. ماشاء اللہ. کھڑے رہ کے دکھاؤ, سب کو دیکھنے دو. شریف بادشاہ. کیا نام؟ معین احمد. توحید احمد. عادل بھائی. ماشاء اللہ. محمد توفیق. اللہ قبول فرمائے. ضرور بتاؤ بھائی, سب کے نام آنے سے نیت تو سب لوگ کرو. اللہ قبول فرمائے. ماشاء اللہ. معاذ. ماشاء اللہ. ارشد خان. اللہ بے انتہا قبول. سیف اللہ. کھڑے ہو. واسط سے. محمد ویس. بولو بھائی. حسین شریف. ماشاء اللہ. بولو بھائی. بتاؤ یہاں سے نام نہیں آ رہے. بتاؤ یہاں سے بتاؤ. دیکھو یہ جو ہے نا وعدے کی مجلس نہیں ہے, یہ جو ہے ارادے کی مجلس ہے. اچھا ماشاء اللہ. دیکھو چلے کی جماعت بن رہی ہے عید کے دوسرے دن سے. ماشاء اللہ آپ لے جا رہے ہو نا. بتاؤ اور بتاؤ چلے کے لیے بتاؤ. چلو باسید سے. باسید سے دوسرے دن سے, عید کے دوسرے دن سے چلے کی جماعت کے لیے بتاؤ. ماشاء اللہ. مولوی صاحب پہلے ہو. اور بتاؤ چلے کے لیے بتاؤ. 40 دن. لکھا ہے. اور بھائی ارے میری کار میں سے سب سننا چاہتے ہیں خان صاحب کی تبدیلی کیسا ہے فلم انڈسٹری میں, فلم لائن میں, تو دعوت کے کام میں کیسا لگے, کیسا زندگی بدلی, یہ بھی تھوڑا سننا نا. سنیں گے بھائی. ارے ابھی تو دعا کر لیں گے. خان صاحب یہ چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کی کارگزاری سننے کے بعد نام لکھ جائیں گے. انشاءاللہ ایسا کرو انشاءاللہ اس کے بعد پورا کریں گے. بھائی کیا کرا بیچاری بھائی. ابھی تو ایسا ہے نا کہ